رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ گھر میں سب موجود تھے۔ ڈرائنگ روم میں ٹی وی چل رہا تھا، کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی بچوں کے ساتھ ہنس رہا تھا، کوئی اگلے دن کے کاموں کی بات کر رہا تھا۔ گھر بالکل معمول کے مطابق تھا، لیکن اسی گھر کے کونے میں زارا خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر پورے کمرے کو دیکھا۔ سب لوگ موجود تھے، مگر پھر بھی اسے عجیب تنہائی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نظریں جھکا لیں، کیونکہ اسے اچانک ایک بات یاد آئی۔ آج تیسرا دن تھا اور 3 دنوں میں کسی نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا تھا، زارا تم ٹھیک ہو؟ یہ سوچ کر اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا، کیونکہ بعض اوقات انسان بیماری سے نہیں ٹوٹتا، احساس نظر اندازی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ 3 دن پہلے صبح اٹھتے ہی زارا کو محسوس ہوا کہ اس کا جسم جواب دے رہا ہے۔ سر میں شدید درد تھا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ رہے تھے اور بخار سے آنکھیں جل رہی تھیں۔ اس نے سوچا کہ آج آرام کرے گی، مگر پھر کچن سے آواز آئی، ناشتہ تیار ہے؟ وہ آہستہ سے اٹھی اور کچن کی طرف چل پڑی۔ اس دن اس نے بخار میں ناشتہ بھی بنایا، دوپہر کا کھانا بھی، رات کا کھانا بھی، برتن بھی دھوئے، کپڑے بھی تہہ کیے، بچوں کی چیزیں بھی سنبھالی، اور رات کو جب سب سو گئے تب جا کر اسے چند لمحے بیٹھنے کا وقت ملا۔ مگر کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ پہلے دن اس نے خود کو سمجھایا کہ شاید سب مصروف ہوں گے۔ دوسرے دن بخار مزید بڑھ گیا، اس کے چہرے کی رنگت بدل چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو گئے تھے، چلتے ہوئے اسے چکر آ رہے تھے، مگر گھر کا نظام پہلے کی طرح ہی چل رہا تھا، کیونکہ زارا اب بھی سب کچھ کر رہی تھی۔ دوپہر کے وقت وہ پانی لینے اٹھی تو اچانک اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ وہ گر جائے گی، لیکن پھر خود کو سنبھال لیا۔ کمرے میں موجود لوگوں نے اسے دیکھا بھی، مگر شاید محسوس نہیں کیا۔ اس رات زارا بہت دیر تک جاگتی رہی۔ اسے بخار سے زیادہ ایک سوال پریشان کر رہا تھا، کیا واقعی میری اتنی ہی اہمیت ہے؟ تیسرے دن صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو جسم پہلے سے زیادہ بھاری تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور پہلی بار اسے اپنا چہرہ اجنبی لگا۔ وہ مسکراہٹ جو ہمیشہ اس کے چہرے پر رہتی تھی، کہیں غائب ہو چکی تھی۔ اس دن اس نے ایک فیصلہ کیا۔ پہلی بار وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کسی کو یاد نہیں دلایا کہ چائے کا وقت ہو گیا ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ کپڑے کہاں رکھے ہیں، کسی کو نہیں بتایا کہ بچوں کی یونیفارم کس الماری میں ہے، کسی کو نہیں بتایا کہ دوائی کس شیلف میں رکھی ہے۔ پہل کسی کو فرق نہیں پڑا، پھر آہستہ آہستہ گھر میں الجھنیں شروع ہو گئیں۔ چائے ابھی تک نہیں بنی، تولیہ کہاں ہے، یہ چیز کس نے رکھی تھی، بچوں کا بیگ کہاں گیا؟ زارا خاموش بیٹھی رہی۔ دوپہر تک سب کو پہلی بار احساس ہونے لگا کہ گھر میں بہت سی چیزیں خود بخود نہیں ہوتی، کوئی کرتا ہے، اور وہ کوئی زارا تھی۔ شام کو اس کی ساس پہلی بار اس کے کمرے میں آئیں۔ وہ دروازے پر رک گئیں۔ زارا بستر پر بیٹھی تھی، آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں اور آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ زارا، ساس نے آہستہ سے پکارا۔ کوئی جواب نہ آیا۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے دوبارہ پوچھا۔ یہ صرف 2 لفظ تھے، لیکن زارا ٹوٹ گئی، کیونکہ 3 دن میں پہلی بار کسی نے پوچھا تھا کیا ہوا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کو دوائی نہیں چاہیے ہوتی، صرف یہ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی اس کی کمی محسوس کرے۔ اس رات کھانے کی میز پر پہلی بار خاموشی تھی۔ ہر شخص سوچ میں گم تھا، کیونکہ سب کو ایک حقیقت سمجھ آ گئی تھی۔ گھر صرف دیواروں سے نہیں چلتا، گھر ان لوگوں سے چلتا ہے جو اپنی تھکن چھپا کر دوسروں کی آسانی بن جاتے ہیں۔ اس رات زارا نے پہلی بار دل کی بات کہی۔ اس نے کسی سے شکایت نہیں کی، کسی پر الزام نہیں لگایا، صرف ایک جملہ کہا، مجھے بخار سے اتنی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ رکی، پھر دھیرے سے بولی، جتنی اس بات سے ہوئی کہ کسی نے پوچھا ہی نہیں۔
کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا، کیونکہ بعض غلطیاں جان بوجھ کر نہیں ہوتی، لیکن ان کا درد پھر بھی بہت گہرا ہوتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں سب کچھ پہلے جیسا تو نہیں ہوا، مگر ایک چیز بدل گئی۔ اب کبھی کبھی کوئی چائے دیتے ہوئے پوچھ لیتا، زارا طبیعت کیسی ہے؟ کوئی کھانے کی میز پر کہہ دیتا، آج تم آرام کر لو، اور کوئی دروازے سے گزرتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیتا، تم ٹھیک ہو نا؟ اور شاید یہی وہ چیز تھی جس کی زارا کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، توجہ نہیں، احساس۔ کیونکہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر روز سب کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ سب کو ان کی عادت ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن ان کی خاموشی سب کو یاد دلاتی ہے کہ ان کی موجودگی کتنی اہم ہے۔ اور شاید آج بھی کسی گھر کے کسی کمرے میں کوئی زارا خاموش بیٹھی یہی سوچ رہی ہو، کاش کوئی ایک بار پوچھ لے، تم ٹھیک ہو؟